ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت نبی رحمت شفیع امت احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرنے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج ذوالحجۃ المبارکہ کی پہلی تاریخ ہے۔ میں آپ تمامی حضرات کو عید الاضحیٰ کی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت مہینے کے طفیل ہم سب کے ایمان، عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے، تمام لوگوں کا تحفظ فرمائے۔ قربانی کی جاتی ہے اور قربانی کرنا یہ مالی عبادت ہے۔ ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ صاحب نصاب آپ لوگ جان گئے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے یا ان میں سے کسی ایک نصاب کی قیمت بینک بیلنس کی شکل میں موجود ہے، تو ایسے شخص پر قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے اور سال گزرنے کے بعد ایسے شخص پر زکوٰۃ دینا بھی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی اور زکوٰۃ میں یہی فرق ہے، مال نصاب پر سال کا گزر جانا یہ شرط ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، لیکن قربانی کرنے کے لیے مال نصاب پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر ایام قربانی میں اتنا مال پایا گیا جو نصاب کو پہنچتا ہے تو قربانی واجب ہے، قربانی کرنی پڑے گی۔ قربانی نام اور نمود کے لیے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مالی عبادت ہے اور عبادت صرف قربانی کرنی چاہیے، دکھاوے کے لیے قربانی نہ ہو۔ اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے، آپ کو غنی بنایا ہے، آپ صاحب ثروت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کے جذبات و احساسات کو کچلیں، ان کا خیال نہ کریں اور دکھاوے کے لیے بڑے بڑے مہنگے بکرے خریدیں، بڑے بڑے مہنگے جانور خرید کر آپ قربانی کریں محض دکھاوے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی ایسا بندہ مومن کا عمل پسند نہیں ہے جو محض دکھاوے کے لیے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان صلاتی، یقیناً میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہے،
اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرما کر پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ لوگو، اگر تم نماز پڑھو تو دکھاوے کے لیے نہ پڑھو، اگر تم نماز پڑھو تو تمہارا عمل یہ نہیں، تمہاری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تم قربانی کرو تو تمہاری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے لوگ مجھے صاحب ثروت کہیں، مالدار کہیں، مجھے غنی کہیں۔ تمہاری نماز کو، تمہاری قربانی، تمہاری زندگی، تمہاری موت صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام قرآن کریم کے ذریعے سے تمام روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں کو دے دیا۔ تو اب ہمیں اسی فرمان کی روشنی میں عمل کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قربانی کے کیا کیا فوائد ہیں؟ ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں، چونکہ یہ مالی قربانی ہے، مال خرچ ہوتا ہے، جانور خریدا جاتا ہے، تو یہ مالی قربانی ہوئی۔ تو اب قربانی کا جانور خریدتے ہوئے ہمیں چند باتوں کا خیال کرنا ہے۔ جانور فربا ہو، لاغر اور کمزور نہ ہو کہ وہ قربان گاہ تک چل کر نہ جا سکے۔ سینگ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے اتنی مقدار میں کہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اور اس کی پونچھ نہیں کٹی ہونی چاہیے۔ ایسا کوئی نقص نہ پایا جائے جس کی بنیاد پر قربانی نہ ہو۔ تو جانور کو، بکرے کو خریدتے وقت آپ حضرات اس چیز کا خاص خیال رکھیں، ہر چیز کو، خاص کر سینگ وغیرہ ہیں، آنکھیں ہیں، ہاتھ لگا کر ہاتھ کا اشارہ سامنے کر کے دیکھیں، کہیں بھینگا تو، کہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو نظر نہ آتا ہو، اندھا ہو۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جانور کو خریدیں، ورنہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی، آپ کا مال ضائع جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر شاید کوئی ایسا شخص ہو جو جانور پالتا ہو قربانی کے، ورنہ اکثریت جانور کو قربانی کے لیے بازار سے خرید کر لاتی ہے۔ ذمہ داری بنتی ہے کہ جانور کو صحیح طریقے سے دیکھ لیا جائے۔ آج کل بکرا بیچنے والے آٹے کا گھول پلا کر لاتے ہیں تاکہ ان کا پیٹ باہر آ جائے، اور پیٹ پھول جاتا ہے، اور گھر آنے کے بعد وہ رقم ضائع ہو جاتی ہے، بکرے مر جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ نظر آ رہا ہے کہ اس کا پیٹ بھاری ہے، لیکن دیکھ لیں، آپ چلا پھرا کر دیکھ لیں، کچھ دیر ٹھہر کر دیکھیں وہ جگالی کر رہا ہے کہ نہیں، اس نے مینگنی کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ بہت دھوکہ ہو رہا ہے، دھوکہ دینے والوں سے ہوشیار رہیں، ایسا بہت چل رہا ہے۔ اور کٹروں میں بھی دتا ہوا اس لیے کہا گیا ہے کہ گھر کا پلا ہوا نہیں ہوتا ہے، اور جو جانور دتتا ہے وہ سال گزرنے کے بعد ہی دتتا ہے۔ اور بازار میں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کٹروں کو یہ کہہ کر بیچ دیا جاتا ہے یہ دتا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، اگر بکرا 1 سال کا نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کٹرا اگر 2 سال کا نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ دمبے کے لیے یہ ہے کہ اگر دمبا 1 سال کا نہیں ہوا ہے اور وہ دیکھنے میں اتنا فروا ہے، موٹا تازہ ہے کہ وہ دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہوتا ہے، تو یہ دمبے کے لیے ہے کہ اس کو کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن بکرے کے لیے نہیں۔ مجھ سے کئی لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، ضروری باتیں ہیں، جانور کو خریدتے ہوئے ان چیزوں کا خیال کیجیے گا۔ قربانی کے فوائد کیا ہیں؟
اور یہ قربانی ہے کیا؟ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ما فی، اس میں کیا ہے ہمارے لیے؟ ہم قربانی کریں گے، ہمیں اس کا کیا اجر ملے گا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ جس جانور کو تم قربان کرو گے اس کے تن پر، اس کے بدن پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے ہر بال کے عوض، ہر بال کے بدلے ایک نیکی تمہیں ملے گی۔ آپ ذرا غور کریں کہ جانور کے اندر کتنے بال ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کیجئے۔ قربانی میں اس قدر نیکیاں ہیں۔ اور جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے، قربانی کی گنجائش اور وسعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آپ سوچیں تو صحیح، ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں اللہ نے انہیں دولت سے، ثروت سے نوازا ہے، لیکن سال گزر جاتا ہے، قربانی کے ایام گزر جاتے ہیں، وہ جانور نہیں خریدتے، قربانی نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگ گناہگار ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ اور ضروری مسئلہ سماعت کر لیں۔ اگر کسی شخص کی کسی وجہ سے، مان لیجئے اس سال ایام قربانی میں استطاعت تھی، گنجائش تھی، قربانی کا جانور خرید سکتا تھا لیکن نہ خرید سکا اور قربانی نہ کی، ایام قربانی گزر گئے، تو اب کیا کرے؟ کیا دوسرے سال جب ایام قربانی آئے کیا وہ اس سال گزشتہ سال کی قربانی کر سکتا ہے، ادا ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ جو گزر گئی قربانی، جس کو نہ کیا تھا، گنجائش ہوتے ہوئے، پیسہ ہوتے ہوئے خرید سکتے تھے جانور کو، قربانی کر سکتے تھے مگر قربانی کو نہ کیا، اب اگر اس سال جو قربانی کے دن آئے ہیں آپ جانور خریدیں اور یہ سوچیں کہ ہم پچھلے سال نہ کر سکے تھے قربانی، اس کی بھی کر رہے ہیں اور اس سال بھی کر رہے ہیں، تو اس سال کی جو قربانی کریں گے قربانی ہوگی، اس کا اجر ملے گا، وہ واجب آپ سے ساقط ہو جائے گا، لیکن گزشتہ سال کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ایک سوال اور، وہ بھی اہم ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ کوئی شخص اگر پچھلے قربانی نہ کر سکا تھا، بڑے جانور میں 7 حصے ہوا کرتے ہیں، اگر وہ اس جانور میں حصہ لے کر قربانی کر دے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ بڑے جانور میں اس نے حصہ لیا، حالانکہ قربانی تو ہوگی نہیں، لیکن یہ سوال آتا ہے، مجھ سے پوچھا گیا کہ اگر اس نے، پہلی بات تو قربانی ہوگی نہیں، اگر اس نے حصہ لے لیا، پوچھنے والا پوچھتا ہے، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، قربانی ہو جائے گی؟ نہیں۔ ایک بکرا یا ایک بکری اس کو صدقہ کرنا پڑے گی۔ حصہ لیا، حصے سے وہ کفارہ ادا نہیں ہوگا، گزشتہ سال کی قربانی کا قربانی کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ جو قربانی اس پر واجب تھی نہ کر سکا، اب وہ بکری خریدے اور اس کو صدقہ کر دے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ مسئلہ ہے۔ نہ صدقے کا جانور، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو صدقے کا جانور ہے وہ اس میں سے کچھ نہیں کھا سکتا ہے، اس کے لیے کھانا مباح ہے ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا بہت سے فضائل ہیں قربانی کے، یہ چند فضائل میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنجائش رکھتے ہوئے، طاقت رکھتا تھا خریدنے کی، جانور خرید سکتا تھا، مگر پھر بھی قربانی نہیں کر رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ذرا سوچو مسلمانوں، یہ دولت دی ہوئی کس کی ہے؟ یہ کس کی عطا کردہ نعمت ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی، یہ قوت، یہ طاقت، یہ ہمارے ذہن کے اندر اچھی سوچ کی اپج، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ دولت وغیرہ یہ سب اللہ کا عطیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا یہ اس بات پر غور کرو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو احتیاج ہے اس چیز کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کا حکم دے رہا ہے، وہ محتاج نہیں ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے فائدے کے لیے حکم دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ قربانی کا گوشت، قربانی کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، اسے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی کا اگر کچھ پہنچتا ہے تو اس کا اخلاص پہنچتا ہے، اس کی حسن نیت پہنچتی ہے۔ قرآن کھولیے، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح حکم فرما دیا، یہ واضح اعلان فرما دیا، قربانی کا گوشت اس کا خون وغیرہ اللہ کو نہیں پہنچتا، بندے کی حسن نیت پہنچتی ہے، حسن عمل پہنچتا ہے کہ وہ کس نیت سے قربانی کر رہا ہے، اس کی نیت میں اخلاص ہے کہ نہیں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کر رہا ہے یا لوگوں میں اپنے نام نمود کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک نیت پہنچتی ہے، تو حسن اخلاق کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اے پروردگار تو نے دولت سے نوازا، یہ ہم پر ذمہ داری عائد فرمائی، ہم پر لازم ہوا، ہمارے لیے حکم ہوا قربانی کرنے کا۔ اے پروردگار ہم تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور ہم